الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين الكريم. آئیے حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے کلام اللہ کی جس مبارک آیت کو تلاوت کیا، اس کا مفہوم بیان کرنے سے قبل مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں ہم سب مل کر مکی مدنی آقا و مولا تاجدار عرب و عجم سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ہم سب مل کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں. پروردگار عالم، جن لوگوں نے اس جلسہ رسول کے لیے جانے مالے سخنے جیسے بھی تعاون کیا، اللہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت میں اس کا صلہ عطا فرمائے. آمین. بالخصوص اراکین کمیٹی اور سید صاحب قبلہ کو دارین کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے. آمین. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. کیا بات رہی، زندہ باد زندہ باد. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو بتلاتا ہے ایمان ان کو، قرآن تو بتلاتا ہے ایمان ان کو، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس جان کیا دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بے شک باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہیں، اے جانے جامع جانے تجلہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ جس اعجاز قرآن کانفرنس میں تشریف لائے، شاعر کہتا ہے مسجد میں پڑھو چاہے بیابان میں پڑھو، مچل کر بولے سبحان اللہ. مسجد میں پڑھو چاہے بیابان میں پڑھو، مینار گر چکے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو. حضرات، میں نے آپ کے سامنے رب کعبہ کے کلام کی آیت کو پڑھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ. میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے محبوب یاد کرو، جب مکہ کے لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے. تدبیر کیا تھی؟ محمد کو قید کر دیا جائے، محمد کو شہر مکہ سے نکال دیا جائے، محمد کو قتل کر دیا جائے. اللہ فرماتا ہے
مکہ والے اپنی خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرات، آپ محمد الرسول اللہ کی زندگی کو پڑھیں، اللہ نے اپنے محبوب کو تمام کمال عطا فرمائے، تمام اوصاف عطا فرمائے، کائنات کی تمام خوبیاں عطا فرمائی۔ حضور کی طاقت کا عالم یہ، اگر وہ 14ویں رات کے چاند کو اشارہ کر دیں تو پروردگار عالم نے ان کی انگلی میں وہ طاقت دی کہ 14ویں رات کا چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اللہ اللہ، ان کی زبان کا عالم یہ، اگر وہ کسی کو جنتی کہہ دیں تو پروردگار عالم ان کی زبان مبارک کے صدقے اسے جنتی، سبحان اللہ۔ جس کے قدم کا عالم یہ، اگر پتھر پہ پڑ جائے تو پتھر موم ہو جائے۔ جن کے چہرے کا عالم یہ، ان کے چہرے کو اللہ نے والضحیٰ کہا۔ جن کی زلفوں کا عالم یہ، اللہ نے ان کی زلفوں کو واللیل اذا سجا کہا۔ مگر حضرات، یہ ہمارے حضور کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ ہم نے آج تک سنا کہ حضور نے چاند کو توڑا، ہم نے سنا آقا فرماتے ہیں یا عائشہ لو شئت معی جبال الذہب، اگر میں چاہوں تو پہاڑ میرے پیچھے سونا بن کر چلیں۔ مگر ہم نے حضور کی زندگی کا دوسرا پہلو نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، حضور کی زندگی میں اتنی تکلیفیں تھیں، آقا کی زندگی میں اتنے غم تھے۔ خود مدینے کا تاجدار ارشاد فرماتا ہے، اگر اس کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ کسی کے امتحان لیے ہیں تو اس ذات گرامی کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ نے اگر سب سے زیادہ کسی کو آزمایا ہے تو اس ذات گرامی کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اے مسلمانوں، دیکھو تو صحیح، آج دور حاضر میں مسلمان بلبلا رہا ہے، مسلمان پریشان ہے، مسلمان کہتا ہے مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمان کہتا ہے چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر دیا ہے۔ آپ جماعت علماء سے پوچھیں، مولانا معین اختر سے پوچھیں، سید مظفر حسین سے پوچھیں، جب مسلمان کو کبھی ستایا گیا تو اس نے اللہ کی جانب رجوع کیا۔ جب مسلمان کو اللہ اکبر فرعون نے ستایا تو بنی اسرائیلیوں نے رب کی جانب رجوع کیا۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ کے پیچھے پیچھے چل دیے، انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ سامنے موجے مارتا ہوا دریا ہے۔ آج امت محمد کا حال یہ ہے، وہ گلا تو کر رہا ہے میں پریشان ہوں، وہ ہوا تو رہا ہے میں پریشان ہوں، وہ بلبلا تو رہا ہے مگر میں پریشان ہوں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آج تک قوم مسلم جب پریشان رہی ہے تو انہوں نے اللہ کی جانب رجوع کیا ہے، انہوں نے انبیاء کے دامن کو تھاما ہے۔ لیکن آج 1400 سال کے بعد ایک کمال تو دیکھو، امت پریشان تو ہے، اللہ کی جانب چاہیے تو یہ تھا رجوع کرتی، چاہیے یہ تھا قرآن کی جانب آتی، مگر اس امت نے جو اپنے دکھ سے پریشان ہے، جس کو ظالموں نے چہار جانب سے گھیرا ہوا ہے، وہ امت ناچ گانے کی جانب بھاگ رہی ہے، وہ امت شراب خوری کی جانب بھاگ رہی ہے، وہ امت جوا خوری کی جانب بھاگ رہی ہے۔ ایک کانفرنس میں آنے والوں یاد رکھو، اگر عزتیں چاہتے ہو تو سر کو سجدے میں جھکانا پڑے گا، اگر بلندیاں چاہتے ہو تو قرآن کے قریب آنا پڑے گا، اگر ترقیاں چاہتے ہو تو دامن رسول کو تھامنا پڑے گا۔ جس دن مصطفیٰ کے غلام بن گئے، پریشانیاں دامن چھڑا کر بھاگیں گی، اور زمانہ دشمن نہیں ہوگا بلکہ زمانہ یہ کہے گا جب امت محمد کے غلام کا عالم یہ ہے تو مدینے کے امام کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اعجاز قرآن کانفرنس، عظمت مصطفیٰ۔ جس قوم کو چاہیے تھا کہ وہ مسجدوں کی جانب رجوع کرتی، اس قوم نے مسجدوں کی رونقوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ جس قوم کو چاہیے یہ تھا کہ حفاظ کی عزت کرتی، ہر چوراہے پر، ہر بستی میں، ہر بازار میں انہوں نے حفاظ اور علماء کی عزت پہ تبصرے کیے۔ اور جو قوم اپنے دین کے تاج کو، اپنے دین کے رہنما کو بھلا دیتی ہے، اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کی مشکلیں دیکھی، مگر کبھی سوچا حضور کو کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ دیکھیں تو صحیح، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ کے شکم مبارک میں آیا، ابھی آقا کا نور 2 ماہ پروان چڑھا تھا۔ اللہ اللہ، مدینے کے قریب آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ حضور کا سب سے پہلا امتحان تھا جو اللہ کی جانب سے حضور سے لیا گیا۔ اللہ اللہ، جب میرے حضور دنیا میں تشریف لائے تو تمام زمانے میں حضور کے آنے کے نغمے سنائے جانے لگے، فرشتے ایک دوسرے کو
मुबारकबाद देने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जब मेरे नबी की उम्र 6 बरस की हुई, आपकी वालिदा का आपके वालिद की कब्र के पास मदीना के करीब इंतकाल हो गया। आका करीम की उम्र अभी 6 साल की है, हुजूर के वालिद का इंतकाल हो गया, हुजूर की वालिदा का इंतकाल हो गया। ऐ लोगों, इसीलिए आका करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती याद रख, अगर तुझे कहीं यतीम मिले तो किसी यतीम के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना, किसी यतीम के सामने अपने बच्चे का रुखसार न चूमना, किसी यतीम के सामने अपने बच्चे को अपनी आगोश में न लेना। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर यतीम के सामने प्यार किया तो क्या होगा? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम यतीम के सामने अपने बच्चे का बोझा लोगे तो यतीम को अपने बाप की मोहब्बत याद आ जाएगी, उसे अपनी माँ का प्यार याद आ जाएगा और वो कहेगा, मौला अगर मेरा वालिद जिंदा होता तो यूं ही मुझसे प्यार करता, यूं ही मुझे आगोश में लेता, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो यूं ही मुझसे प्यार करती, मुझे आगोश में लेती। इसलिए हुजूर अकरम इरशाद फरमाते हैं, आका करीम की हदीस है, अगर तुम कहीं यतीम को देखो तो अपने चेहरे को टेढ़ा ना करो, उस यतीम को बुरा ना समझो, बल्कि प्यार के साथ यतीम के सर पे हाथ फेर देना। तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, अल्लाह हर बाल के बदले तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। तब पता चला यतीमों को जिसने बुरा जाना वो तबाह हो गया, और जिसने यतीमों से प्यार किया अल्लाह ने उसकी दुनिया और उसकी आखिरत को शादो आबाद फरमा। नबी की उम्र 6 साल की है, हुजूर यतीम हो गए। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे आका 6 साल की उम्र में यतीम हुए तो आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश में लिया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, ऐ मेरे पोते तू परेशान न होना, इसलिए कि अगर कोई ये सोचे कि कोई तेरा पुरसाने हाल नहीं तो तेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब तुझसे प्यार करेगा। हजरत आका करीम के दादा आपकी किफालत करने लगे, आपको अपनी परवरिश में आपके दादा ने ले लिया। अभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 बरस की हुई है कि आपके दादा का इंतकाल हो गया। हज़रत उलमा फरमाते हैं, जब अपने दादा के जनाजे के पीछे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लेकर जा रहे थे, अल्लाह अल्लाह, तमाम मक्का के लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। लोग कहते थे, अब क्या होगा अब्दुल्ला के बेटे का, अब क्या बनेगा मोहम्मद का। मगर लोगों को मालूम नहीं था मोहम्मद किसी का सहारा लेने नहीं, बल्कि मोहम्मद जमाने का सहारा बनकर तशरीफ लाया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे हुजूर को लोग कहते थे अब क्या होगा मोहम्मद का। ऐसे वक्त में अबू तालिब ने हुजूर को अपनी आगोश में लिया और कहा, मक्का वालों, तुम्हें मोहम्मद की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अभी उनकी तरबियत के लिए उनके चचा अबू तालिब मौजूद है। अल्लाह अकबर, हुजूर की उम्र शरीफ बढ़ती जा रही है। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की हुई तो आपने तिजारत में ऐसा नाम रोशन किया कि तमाम अरब में आपके नाम का शोहरा था, आपकी ईमानदारी का आलम यह था। मक्का वाले आपको सादिक कहते, मक्का वाले आपको अमीन कहते, मक्का वाले आपको अमानतदार कहते। जब हुजूर का शोहरा तमाम मक्का और अतराफ मक्का में हुआ तो इसी मक्का में एक औरत थी जिनका नाम खदीजतुल कुबरा था। सुभान अल्लाह। जब हज़रत खदीजा ने हुजूर की शोहरत को सुना, आपने बुलावा भेज दिया। जब हुजूर तशरीफ लाए तो खदीजतुल कुबरा ने कहा था, ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैंने सुना है कि मक्का में तुम्हारे जैसा कोई सादिक नहीं है, तुम्हारे जैसा कोई अमीर नहीं है, आज कोई मौजूद नहीं है जो मेरी तिजारत को संभाल सके। ऐ मोहम्मद, तुम मेरे सामान की तिजारत करो, मुल्क शाम मेरी तिजारत को लेकर जाओ। मैं जितना औरों को मुआवजा देती हूँ तुम्हारी सदाकत की वजह से, तुम्हारी अदालत की वजह से, उससे दुगना मैं तुमको मुआवजा दूंगी। हज़रत मेरे पैगंबर ने हज़रत खदीजा का ज़माने सफर लिया। जब मेरे नबी मुल्क शाम में पहुंचे, जिस शहर में रुकना था उस शहर का नाम बसरा था। उस शहर के दरमियान में एक कलीसा था जिसमें नस्तूरा नाम का राहब रहता था। जब मेरे हुजूर उस कलीसे के पास एक पेड़ के नीचे उतरे तो नस्तूरा राहब ने हुजूर के साथ जो गुलाम था उससे पूछा, ए गुलाम बता तो सही तेरे साथ आने वाला कौन है। तो गुलाम ने कहा, इनका नाम मोहम्मद है, इनकी शान ये है, ये अब्दुल्ला के लगते जिगर है, इनको अरब वाले सादिक को अमीन कहते हैं। तो नस्तूरा पादरी ने कहा था, वो आने वाले गुलाम का
کبھی محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا، اس لیے کہ میں نے جو توریت و انجیل میں آخری نبی کے بارے میں پڑھا ہے وہ سب محمد کے اندر نظر آتا ہے۔ ان کا چہرہ آخری پیغمبر کے جیسا، ان کا چلنا آخری نبی کے جیسا، ان کا بولنا آخری نبی کے جیسا۔ نستورہ نے کہا تھا اللہ مجھے زندگی دے، جب یہ نبی اعلان نبوت کرے گا تو سب سے پہلے جو ان کی نبوت کی گواہی دے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ نستورہ ہوگا، اس لیے کہ جو محمد کا دامن تھامے گا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شاداب رضا صاحب قبلہ نعیمی۔ توجہ ہے، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بولے ایمانداری سے، میں جو گفتگو کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ اتنے سرد ہو کر کیوں سن رہے ہیں؟ بھائی میرا حق یہ ہے کہ آپ کوئی بات سن میں آئے تو سبحان اللہ کہیں، سچ ہے، ایسے کون بیان کر پائے گا؟ مجھے لگ ہی نہیں رہا میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ جب سامنے سے اچھا رسپونس آتا ہے نا تو بیان کرنے والا چارج ہو کر بیان کرتا ہے۔ آپ یوں بیٹھے رہیں تو کوئی بیان نہیں کر پائے گا، میری گارنٹی ہے۔ بولو مچل کر سبحان اللہ۔ اور آپ نے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کو یہاں پر دعوت دی ہے تو ان کا حق بھی ادا کریں، میں تو ناچیز ہوں۔ اس نے کہا محمد کا دامن نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جو دامن محمد سے چمٹے گا، جو اس کے دامن کو تھامے گا، اللہ اس کو عظمت عطا فرمائے گا۔ اتنا سننا تھا، وہ جو غلام تھا ان کا نام میسرہ تھا۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں مصطفیٰ کی شان یہ تھی، وہ جس بازار میں جاتے تھے لوگ کہتے تھے صادق آ گئے ہیں، لوگ کہتے تھے امین آ گئے ہیں۔ اے مسلمان بتا تو صحیح، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مگر آج میری ملت کا حال یہ ہے، آپ کو نوجوان نمازی نہ ملیں گے، آپ کو نوجوان روزے دار نہ ملیں گے۔ میرے آپ کے جوانوں کا حال تو یہ ہے، دنیا ان کو دیکھ کر ان کی بے ایمانی کی مثالیں دے رہی ہے۔ اللہ اللہ، جوئے بازی کا عالم یہ، کبھی آئی پی ایل کے نام پر، کبھی کرکٹ کے نام پر، کبھی فٹ بال کے نام پر، کبھی تاش کے نام پر۔ بتاؤ تو صحیح کہ میری آپ کی قوم کے نوجوان جوئے بازی میں لتھڑے ہوئے نہیں ہیں، جواری ہم ہو گئے ہیں۔ ہماری شراب کا عالم یہ ہے، اگر ہمارے گھر میں شادی ہو، ہمارے بھائی کی، ہمارے رشتہ دار کی، اگر کوئی عالم کہہ دے ناچنا نہیں ہے تو کہتے علماء کا تو یہی کام ہے۔ لوگوں علماء کا یہی کام نہیں ہے، علماء وہی پیغام دے رہے ہیں جو مدینے کے تاجدار نے منبر مسجد نبوی کے منبر سے کھڑے ہو کر دیا تھا۔ آج تم کہہ رہے ہو علماء کا یہی کام ہے، گھر میں شادی ہو جائے تو کہتا ہے پینے دے پینے دے، اس لیے کہ میرے بھائی کی شادی ہے، اگر ذرا سا موقع ملے تو جوا کھیلنے سے باز نہیں رہتا، اگر ذرا سی نظر ہٹے تو زنا کرنے سے بھی باز نہیں رہتا۔ اے قوم مسلم بتا تو صحیح، کیا کبھی زانیوں کو عزت ملی ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں ملی ہے۔ کیا کبھی جواریوں کو عزت ملی ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں ملی ہے۔ کیا کبھی شرابیوں کو عزت ملی ہے؟ قرآن کہتا نہیں ملی ہے۔ میں نے پوچھا قرآن بتا تو صحیح، آخر عزت والے کون ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ قرآن کہتا ہے جن پہ اللہ کا انعام نازل ہوا وہ تو انبیاء کی جماعت ہے۔ میں نے پوچھا قرآن اور واضح طور پہ بتا، تو قرآن بولا جس پہ انعام نازل ہوا وہ آدم ہے، وہ شیس ہے، وہ ادریس ہے، وہ یوسف ہے، وہ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اور اس جماعت کی حیا کا عالم یہ تھا، جب یہ گلیوں سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے یہی سچے ہیں، اس لیے کہ جب ان کی حیا ایسی ہے تو ان کا مرتبہ کیسا ہوگا؟ زندہ باد، زندہ باد، جواب دے زندہ باد۔ جب ان کی حیا ایسی ہے، قرآن کہتا ہے زانیوں کو عزت، زور سے بولے اول سے آخر تک زانیوں کو عزت۔ قرآن کہتا ہے شرابیوں کے لیے عزت نہیں، زانیوں کے لیے عزت نہیں۔ میں نے پوچھا قرآن بتا پھر عزت کسے ملتی ہے؟ اللہ کا انعام کسے ملتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے من النبیین والصدیقین، اللہ کا فیضان، اللہ کا انعام تو صدیقین کو ملتا ہے، سچوں کو ملتا ہے، والشہدائی، شہیدوں کو ملتا ہے، والصالحین، نیک لوگوں کو ملتا ہے۔ اللہ کی قسم بڑے بڑے دعوے ہیں مسلمان کے، مسلمان ربیع نور کے جلوس میں اچھل اچھل کر کہتا ہے نبی کے نام پہ سر کٹا دوں گا، نبی کے
نام پہ کھل لٹا دوں گا۔ او مسلمان نوجوان ہوش میں آ، ہوش میں آ، اس لیے کہ جس کا سر رب کے سامنے مسجد میں جھک نہیں سکتا وہ ہرگز اللہ کے لیے سر کٹا بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ سر کٹانے کے لیے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ کہ تو نے دیکھا نہیں کربلا میں تلواریں چل رہی تھی، تیر چل رہے تھے، چاروں جانب سے تشدد ہو رہے تھے، یزید کہتا تھا مٹا دوں گا، شمر کہتا تھا مٹا دوں گا، مگر ایسے وقت میں کبھی فاطمہ کے لال نے نہیں کہا اللہ میں بڑا پریشان ہوں، اللہ میں دکھ میں ہوں، بلکہ حسین نے تو یہ کہا تھا تو جس حال میں رکھے گا حسین اس حال میں نازل ہے۔ کیونکہ یزید کی نظر حکومت پر تھی مگر حسین کی نظر اللہ کے قرآن پر تھی۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یزید کی نظر حکومت پر تھی، حسین کی نظر قرآن پر تھی۔ حسین جانتے تھے رب مل گیا تو سب مل گیا۔ آج شراب کا گھوٹ پی کر، پورا دن جوا کھیل کر، مسجدوں کو ویران کر کے، مدرسوں پہ تان و تشریح کر کے میرا آپ کا نوجوان کہتا ہے کہ میں اسلام کو بچاؤں گا۔ جس کے دل میں عالم کی قدر نہ ہو، حافظ کی قدر نہ ہو، وہ اسلام پر نہ نثار ہو سکتا ہے نہ وہ اسلام کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کو بچانے والا اللہ ہے۔ کون ہے؟ زور سے بولیں۔ یہی میرا موضوع ہے آج کا انشاءاللہ۔ مجھے 1 گھنٹہ ملا ہے، 1 گھنٹے میں اپنی بات کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تقریباً 15 منٹ ہو چکے ہیں، 45 منٹ انشاءاللہ اور سنیں۔ آپ نے کبھی پڑھا حضور کو، سنا حضور کو؟ آقا جب ملک شام سے واپس آئے تو خدیجہ اپنی چھت پہ حضور کا انتظار کر رہی تھی۔ ماحول بنا لے، بولے سبحان اللہ۔ حضور شام کے سفر میں ہے، خدیجہ انتظار میں ہے۔ جب میرے حضور ملک شام سے مکہ کے قریب ہوئے، حضرت خدیجہ کو خبر ملی کہ محمد ابن عبداللہ آ رہے ہیں۔ ایسا فائدہ ہوا ہے جو آج تک کبھی ہوا نہیں ہے، برکتیں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جب خدیجہ بالا خانے پہ کھڑی ہوئی تو اونٹوں کو دیکھنا بھول گئی، مال کو دیکھنا بھول گئی، سامان کو دیکھنا بھول گئی۔ خدیجہ نے کیا دیکھا؟ محمد چلے آ رہے ہیں اور محمد کے سر پہ اللہ کے فرشتوں نے سایہ کیا ہوا ہے۔ جب خدیجہ نے یہ منظر دیکھا، جب خدیجہ نے یہ عظمتیں دیکھی، خدیجہ کے دل میں انقلاب پیدا ہوا۔ اللہ اللہ، جب حضرت خدیجہ کے دروازے پہ حضور آئے، عزت کے ساتھ اندر لے جایا گیا، سامان تجارت کو صحیح طرح سے بتایا گیا کہ شے میں کتنا فائدہ ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت تو کچھ نہیں پوچھا، مگر جب 4 دن گزر گئے تو خدیجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور آپ نے فرمایا میسرہ تو میرا غلام ہے، میں نے تجھے محمد کے ساتھ بھیجا تھا، یہ بتا تو نے محمد کو کتنا جانا ہے؟ میسرہ نے اتنا سنا تو میسرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے خدیجہ تو نے تو آج کمال دیکھا ہے، میں نے قدم قدم پہ محمد کا کمال دیکھا ہے۔ میسرہ کہتا ہے محمد کی شان یہ ہے، یہ جس بازار میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں صادق آ گیا ہے، یہ جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ کہتے ہیں امین آ گیا ہے۔ میں نے تو ایک راہب کے منہ سنا ہے یہ آخری پیغمبر بننے والے ہیں، جب یہ دھوپ میں ہوتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا ان کے سر پہ سایہ کر لیتا ہے۔ اے خدیجۃ الکبریٰ، میں نے پادری کے منہ سے سنا ہے یہ نبی آخر الزمان ہے، یہ سید الانبیاء ہے۔ میسرہ نے روتے ہوئے کہا تھا ان کی شان یہ ہے یہ گلیوں سے گزرتے ہیں تو گلیاں مہکنے لگتی ہیں، یہ بازاروں میں جاتے ہیں تو بازار مہکنے لگتے ہیں۔ بریلی کا امام کہتا ہے ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ بہت اچھے، بہت خوب، زندہ باد۔ ان کے نثار کوئی کیسے بھی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں، زور سے بولو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اتنا سنا، مصطفیٰ کریم کے لیے رشتہ بھیجا، آقا نے رشتے کو قبول فرما لیا۔ اللہ اللہ، حضور کی عمر 40 سال کی ہوئی۔ حضرات آج ہمارا میرا آپ کا حال یہ ہے، معاشرے کا حال یہ ہے، ہم سوچتے ہیں اپنے لیے، ہم سوچتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ہم سوچتے ہیں اپنی تجارت کے لیے، ہم سوچتے ہیں اپنے مکان کے لیے، مگر آمنہ کا حال ایسا نہیں ہے۔ جب میرے حضور کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی، آقا کریم صحن کعبہ میں بیٹھ جاتے اور رب کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ پہ نگاہ ڈالتے، میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آقا سوچا کرتے تھے اے
پروردگار عالم میری قوم شرابی ہے، میری قوم جواری ہے،